یقیناً یہ ایک بڑا خلا ہے، ان کی کمی کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے، اور پچھلے 3 دن سے میں کیا، ریمبو کیا، پاکستان کیا، پوری دنیا صدمے میں ہے. یہ اتنا بڑا لیجنڈ پاکستان کا، جس نے دنیا میں پاکستان کا لوہا منوایا، پاکستان کی عزت بڑھائی، پاکستان کا نام بنایا، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے. لیکن ہمارا ایز اے پاکستانی، ایز اے کولیگ ان کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے، کیونکہ ہم خود ان کے فین تھے. ہم ایکٹر تو بعد میں بنے، فین ان کے پہلے تھے. اور انہوں نے کچھ اتنی نشانیاں چھوڑی، اتنی محبتیں اور اتنی شفقتیں چھوڑی ہیں کہ آج میں ایک بات بتاؤں، اس جگہ پہ بہت بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھے ہوں گے اور میں نے دیکھے، لیکن وہ لوگ آئے ہیں جن کے پاس کرایہ نہیں تھا یہاں پہ آنے کا. بالکل میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اور ایسے غریب لوگ آئے ہیں لاہور سے، پنڈی سے، اور کہاں سے نہیں آئے. میں ان کو بہت سلام پیش کرتا ہوں. ہم لوگ تو آ ہی جاتے کہیں نہ کہیں سے، لیکن وہ آئے ہیں تو آپ سب پلیز ان کی میزبانی کریں. جب تک عمر بھائی کی تدفین نہیں ہو جاتی، وہ ہمارے مہمان ہیں. ہم سب ان کی عزت کریں. اور عمر بھائی ہمیشہ جو بھی ان کے گھر آیا، شام کو آیا تو دوسرے دن گیا. یہ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل. 2 دن نان اسٹاپ وہ بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ. صبح تک لنگر چلتا تھا، صبح تک کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو خالی پیٹ یا خالی آ جائے. جی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ریمبو صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ جی بالکل، سعود بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. ابھی مجھے 2-3 لوگ ایسے نظر آئے ہیں، لڑکے جو بہت چھوٹے چھوٹے رول کرتے رہے ہیں لاہور تھیٹر پہ، تو وہ خود آئے ہیں اور محبت میں آئے ہیں. اور ابھی میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں، برتن اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ ایک محبت ہے، بے لوث محبت. اور میں نے ابھی ایک بچے کو کہا ہے کہ عمر بھائی کی روح دیکھ کے خوش ہو رہی ہوگی. بے شک. اور یہ وہی بچے ہیں جن کو عمر بھائی گھر بلاتے تھے ڈرامے کے بعد، اور ان کو کہتے تھے کہ اچھا جو مجھے ہنسائے گا اس کو 1000 روپیہ دوں گا. تو اسی بہانے وہ 2-2 4-4 ہزار ان کو رات 8-10 لڑکوں کو بانٹ کے وہ سوتے تھے. تو خلا تو ان کا کبھی پورا نہیں ہونے والا. بالکل. ایک ہی تھے، وہ ایک ہی رہیں گے. لیکن جب تک یہ ٹیپ ہے، یہ میڈیا ہے، اب یہ اتنا سوشل میڈیا ہے، یہ اب تا قیامت وہ ہمارے دلوں سے نہیں جائیں گے. ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے بھی ان کو یاد رکھیں گے. اور ایک اور پہلو ان کا میں پچھلے 3 دن سے ہر چینل پہ بتا رہا ہوں. ایز این ایکٹر تو آپ سب انہیں جانتے ہیں، ان کی شخصیت، بہت سارے لوگ ان کے قریب بھی رہے ہیں اور کچھ فینس بھی ہیں. لیکن ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ تھا کہ پچھلے 25-27 سال سے ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں. اور جب بھی گھر میں محفل ہوئی، ان کے گھر میں، میرے گھر میں، سعود کے گھر میں، تو 3-4 گھنٹے ہنسانے کے بعد 1 گھنٹہ وہ اللہ اور رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے. اور اس وقت ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی عمر بھائی ہیں جو ابھی 2-3 گھنٹے پہلے ہنسا رہے تھے. چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے، آواز میں ایک عجیب سی ایک طاقت اور ایک دبدبہ سا آ جاتا تھا. اور ان کے اندر، میں بلکہ انہیں کہتا تھا کہ جی عمر بھائی آپ کے اندر نا مجھے بابا نظر آتا ہے، تو میرا ہاتھ دبا لیا کرتے تھے. تو یہ ان کی پہلو. اب ہم نے ان کے پیچھے صلاۃ و تسبیح پڑھی. ہمیں گھر اکٹھا کر لیتے تھے کہ جی اس جمعرات کو ہم صلاۃ و تسبیح کریں گے. اور مرد حضرات آگے، پیچھے ہماری بیگمات، ہماری بہنیں، اور پیچھے بچے، پھر پیچھے بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیگمات ساری سب کی. تو 50-50 60 لوگوں کو صلاۃ و تسبیح پڑھانا، تو یہ بھی ان کی زندگی کا ایک پہلو تھا. اور جس کا اجر انہیں اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ دیکھیں کہ ان کی قبر مبارک جو ہے وہ کہاں اللہ نے اولیاء کی قدموں میں، اور بڑی بڑی سعادت کی بات ہے. اور ان کے فینس سے میں یہی کہوں گا کہ پوری دنیا میں جدھر بھی ہیں، جتنا پڑھ کے ان کے لیے بخش سکتے ہیں، جتنا انہوں نے آپ کو ہنسایا ہے اتنا آپ ان کے لیے پڑھیں. عمر بھائی یقیناً ایک بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا خلا ہے، لیکن ان کا ایک مشن تھا ماں، جو کمپلیٹ نہیں کر پائے اپنی زندگی میں. اس حوالے سے کوئی آپ لوگ جی کہیں گے؟ بالکل. ان کا ایک مشن جو ماں ہاسپٹل ہے، میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ شاید آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، جتنا میں نے دیکھا ہے
عمر شریف صاحب اور اللہ بخشے معین اختر صاحب، ان دونوں میں ایک کوالٹیز تھی کہ جہاں پہ چیریٹی کا کام ہوتا تھا، جہاں فنڈ ریزنگ ہوتی تھی، سب سے پہلے وہ موجود ہوتے تھے. اور بہت سے ہمارے یہ اسٹار یہاں پر موجود ہیں جو ان کا ساتھ دیتے تھے. جیسے شوکت خانم ہاسپٹل میں عمر بھائی نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اور بہت کیا. تو آج ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے پی ایم صاحب سے کہ وہ بھی آج ماں کے لیے، ان کے ہاسپٹل کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. یہ ریکویسٹ ہے ہماری. اور یہ ان کے بیٹے نے ہمیں بتایا، جواد نے، کہ والد صاحب نے مرتے وقت مجھے یہ کہا کہ بیٹا ماں ہاسپٹل کو اب کمپلیٹ تم نے کروانا ہے، میں اس میں رہ گیا ہوں، میں کمپلیٹ نہیں کر سکا. تو اب بات یہی ہے کہ کینسر ہاسپٹل تو عمر بھائی نے کندھے سے کندھا ملا کے وزیر اعظم کے ساتھ بنوا دیا. اب وزیر اعظم صاحب کو اللہ نے ایسی سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے کہ وہ ماں کے ہاسپٹل کو میرا خیال ہے کہ دیر نہیں لگنی چاہیے، وہ بنوا سکتے ہیں. اور ایک آخری ریکویسٹ میری یہ ہے کہ بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسے عبدالستار عیدی دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے جانے کے بعد عیدی ایونیو کا اناؤنسمنٹ ہوا. اسی طرح سے بھی عمر شریف برج کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے. اگر ان کی زندگی میں اتنے بڑے لوگ ہیں، اگر یہ پہلے بن جائیں یہ چیزیں اور ان کو ایک میرے خیال سے یہ سعادت وہاں سے گزرتے ہوئے ان کو خوشی ہو تو یہ اس کا بھی تھوڑا سا گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے اس چیز کا. اور جیسا کہ آپ نے سعود بھائی نے اور ریمبو صاحب نے کہا کہ ماں ہاسپٹل کی بڑی امپورٹنس ہے. ان کی ماں سے بہت بے تحاشا پیار کرتے تھے، ان کے پاس الفاظ نہیں تھا کہ ماں کے لیے کیا کر گزرے وہ. تو ماں ہاسپٹل اسی لیے انہوں نے اس کو سنگ بنیاد رکھا اور کافی حد تک کمپلیٹ ہے وہ. اگر گورنمنٹ آف پاکستان تھوڑی سی ہیلپ کرے تو اس اورنگی ٹاؤن میں غریبوں کے لیے وہ ہاسپٹل انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو اس سے لاکھوں لوگوں کو بہت فیضیاب ہوں گے اس ہاسپٹل سے. اور اس کی ساری دعائیں عمر شریف صاحب مرحوم کو پہنچے گا اللہ کے فضل. اور آج صبح ان کے جثہ خاکی انشاءاللہ آ جائے گا، اور آج نماز جنازہ بھی ہے. تو سب سے ریکویسٹ ہے بالکل کہ جو لوگ آئیں وہاں پہ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، اور جو لوگ بھی آنا چاہیں تو ایک صفوں میں رہیں، زیادہ ڈسپلن مینرز کا خیال کریں، فالو کریں، ایس او پیز کو بھی فالو کریں. بالکل. تو پلیز اس کا ضرور خیال رکھیں. لیکن علاج کے حوالے سے مختلف باتیں کی جا رہی کہ ایئر ایمبولینس تاخیر سے پہنچی، تو پنگا آرٹسٹ یا آرٹسٹ کمیونٹی مطمئن ہے جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے عمر بھائی کے علاج کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیں، حکومتوں کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کے بھی، ہمارے ملک کے بھی. ایئر ایمبولینس نے جس وقت پہ آنا تھا تبھی آئی، ارینج انہوں نے کر دیا، سب ہوا. لیکن یہ تھا کہ نہ انہوں نے وہاں پہنچنا تھا، نہ انہوں نے دم یہاں دینا تھا. لیکن یہ قدرت کے کام تھے کہ جہاں ان کا دم نکلنا تھا وہ وہاں پہنچے ہیں. تو اس میں کسی کو کوئی بلیم نہیں جاتا. اللہ کے کاموں میں آپ دخل اندازی فرض پورا کیا، بے شک. چاہے اس میں فیڈرل ہو، گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ کو بھی ہم شکر گزار ہیں. بالکل، گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف ہمارا پاکستان بھرپور ساتھ دیا. ایسے آرٹسٹ سیلیبریٹی ہونے کے ناطے انہوں نے عمر بھائی کے لیے جو خدمات کر سکتے تھے انہوں نے انجام دیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے نیک انسان تھے کہ اللہ نے ان کی نصیب جگہ کیسی کی. آپ سوچئے کہ ان کو جگہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست جگہ ملی ہے عبداللہ شاہ غازی کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک، بہت ہی نیک سیرت انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ جیسے بھائیوں کی جو شامل کل نماز جنازہ میں ہوں گے، مجھے امید ہے کہ پورا پاکستان امنڈ کر آیا ہوگا. اور مینرز اور ڈسپلن کا خیال ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم سب کا جگر کا ٹکڑا، ہمارا بھائی، ہمارا ہیرو ہم سے جدا ہوا ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہمارے آنسو بہہ رہے رات دن، ہم تصور نہیں کر سکتے. اور ابھی بھی محسوس نہیں ہوتا کہ عمر بھائی ہم میں نہیں ہے، لیکن اب وہ ہم میں ہی رہیں گے ہمیشہ، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں. ہر وقت جب بھی ہماری آنکھیں کچھ ایسی چیز دیکھیں گے تو عمر بھائی نظر آئیں گے. شکریہ. تھینک یو.